صاحب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت عمر ایک ایسا مسئلہ ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان دینی اور اخلاقی بحث بن چکی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5134 ہے، جس میں روایت کے بعد آتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ ناصر صاحب، آپ اس حدیث کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دین اسلام کی روشنی میں تفصیل سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ اگر ان حدیثوں کو جن کی کوئی ہمارے پاس آج کے دور میں اتھینٹیکیشن نظر نہیں آ رہی، اگر آپ ان کو دین کا حصہ بنائیں گے تو ہمارا حل یہی ہوگا۔ دیکھیں، آپ کا سوال یہ ہے کہ جو غیر ملک لوگ ہیں، جو غیر اسلامی لوگ ہیں، وہ اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں اور سوالات اٹھا رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ کا جو پیغمبر ہے، آپ کہتے ہیں جو نبیوں کا سردار واقع پہ ہے، بڑا معتبر نبی ہے، لیکن اس نے یہ کیا واقعی اگر ایسا کیا؟ تو دیکھیں، وہ لوگ نہیں کہہ رہے، وہ الزام نہیں لگا رہے، یہ کہنے والے ہمارے اپنے ہیں جن کو ہم نے اپنا مسلمان گردانا، اپنا محدث گردانا کہ ان کی کتابیں بڑی معتبر ہیں اور ان کی کتابوں کو آگے لے کر آئے۔ قصور کس کا ہے؟ ہمارا اپنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کی 5134 نمبر حدیث، بخاری شریف کی یہ حدیث کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر نکاح کے وقت 6 سال تھی، تو اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ اگر قرآن پاک کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 کو پڑھا جائے تو یہ مسئلہ زیادہ وضاحت سے حل ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 کے اندر نکاح کی عمر، اس کی بلوغت، عقل، سمجھ اور اپنے اوپر ذمہ داری لینے کی جب پوری صلاحیت پیدا ہو جائے تو پھر ہی اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اعتراض کرنے والے بخاری شریف کی اسی حدیث کے آگے اور اس کے پیچھے والے طرق کو کبھی نہیں پڑھتے، کیونکہ اگر وہ پڑھیں گے تو ان کو ان کا جواب مل جائے گا، اور یہی طریقہ کار ملحدین اپناتے ہیں، اور وہ بھی ایک حدیث کو اٹھا کر عوام کے اندر ایک شور و غل بپا کرتے ہیں۔ تو اس بات کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا ہونا اور اسلام میں شادی کی عمر کا تعین کرنا، یہ دونوں بالکل الگ الگ مسئلے ہیں۔ حالانکہ اسی بخاری کے اندر نکاح کی جو عمر بتائی ہے، اگر اس کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھا جائے، صحیح بخاری میں 5136 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر 1419 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی اجازت اور رضامندی کے بارے میں واضح ہدایت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت نہ لی جائے، اور کباری عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ مل جائے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کباری عورت اذن کیوں کر دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی صورت یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جائے، یہ خاموشی اس کا اذن سمجھی جائے گی۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنی بیٹیوں کی شادی ان سے پوچھے بغیر طے کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی ان کی اجازت کے بغیر نہ کرو، یعنی کہ ان سے پوچھو، اور اگر وہ جواب نہ دیں اور خاموشی اختیار کر لیں تو پھر ان کی خاموشی کو ان کی مرضی سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ سوال نہیں کرتے تو آپ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہو، اور قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی خلاف ورزی کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی اطاعت کا، فرما برداری کا حکم دیا ہے، اور اسی حکم کے پیش نظر ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس کی اجازت کے بغیر نہ کرے۔ یہ حدیث ہے، لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، یعنی کہ دونوں کو اسلام کے قانون کا پابند کر دیا۔ بخاری شریف کی اس حدیث پر اعتراض اس وقت ہو سکتا تھا اگر حدیث میں یہ بات موجود ہوتی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ میری شادی میرے والدین نے میرے پوچھے بغیر کی تھی۔ اگر حدیث میں ایسے الفاظ ہوتے تو پھر امام بخاری کی اس حدیث پر اعتراض کیا جا سکتا تھا۔ اعتراض کرنے والے اصل میں تاریخ بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ تاریخ میں ایزابیلا آف فرانس عمر تقریباً 6 سال، قرون وسطیٰ کا یورپ 1396 عیسوی، فرانس کے بادشاہ شارل ششم کی بیٹی ایزابیلا آف فرانس کی شادی انگلستان کے بادشاہ رچرڈ دوم سے 1396 عیسوی میں ہوئی۔ اس وقت وہ 7 سال سے بھی کم عمر کی تھیں۔ برطانوی نیشنل ارچیو کے تاریخی مواد کے مطابق یہ شادی سیاسی سفارتکاری اور انگلستان و فرانس کے درمیان امن کے لیے ہوئی تھی۔ اسی ماخذ کے مطابق کلیسائی قانون میں لڑکی کے لیے ازدواجی تعلق کی عمر کم سے کم 12 سال سمجھی جاتی تھی۔ یہ مثال خاص طور پر اہم ہے کیونکہ یہاں بچپن میں باقاعدہ شادی کی تقریب ہوئی تھی، مگر ازدواجی زندگی کو بعد کی عمر تک مؤخر کرنے کی شرط موجود تھی۔ قدیم رومی معاشرے میں لڑکی کے لیے قانونی شادی کی عمر کم سے کم 12 سال تھی، لیکن تاریخی شواہد یہ بھی بتاتے ہیں
کہ بعض خصوصاً اشرافیہ خاندانوں میں لڑکیوں کی شادی 12 سال کی عمر یا کبھی اس سے بھی پہلے کر دی جاتی تھی۔ ایک باقاعدہ علمی تحقیق میں ایم کے ہوپکنز نے رومی قبروں کے 287 کتبوں کا جائزہ لیا اور بتایا کہ جن شادی شدہ عمروں کا اندازہ لگایا جا سکا ان میں قدیم رومی غیر مسیحی لڑکیوں کی عمر 12 سے 15 سال تھی۔ میرا تاریخ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے کبھی بھی ایزابیلا آف فرانس کے اوپر کبھی اعتراض نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو قانون بتائے ہیں ان قوانین کے مطابق شادی کی جو عمر بتائی گئی ہے وہ ایک سمجھداری اور ذمہ داری لینے والی عمر ہے، نہ کہ 6 سال ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پروٹوکول کے طور پر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو شادی کی تھی، اگر یہ بات قابل اعتراض ہوتی تو اس وقت اسلام کے دشمن اس بات پر اعتراض لازمی اٹھاتے۔ یہ اعتراض خود ہی دم توڑ دیتا ہے، کیونکہ حدیث میں ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں جس سے پتہ چلے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی ان سے پوچھے بغیر کی تھی۔ تو اگر ایسا معاملہ نہیں تھا تو اعتراض نہیں بنتا۔ ماضی میں ایسی بہت سی تہذیبیں گزری ہیں جن میں کم سن بچیوں کی شادی کرنا ایک معمول کی بات تھی، اور اس وقت کے قاعدے قانون میں اس وقت کی تہذیب کے مطابق یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں مانی جاتی تھی، کیونکہ ہر دور کی تہذیب کے اندر لڑکیوں کی بلوغت، ذمہ واری اور دماغی صلاحیت ایک جیسی نہیں رہی ہے۔ اس لیے اسلام میں جب لڑکی کوئی اپنی اس ذہنی پختگی تک پہنچ جائے کہ وہ اپنی شادی کا فیصلہ خود کر سکے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی شادی اس کی اجازت کے بغیر نہ کی جائے، تو اسی لیے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی شادی اللہ کے بنائے ہوئے ان قوانین سے ہٹ کر کرتے؟ چونکہ عربوں کی اس تہذیب میں یہ ایک معمولی بات تھی، اس لیے کہیں بھی تاریخ میں بھی کبھی کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کسی مورخ نے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی پر اس وقت کے کسی دشمن اسلام نے اس پر اعتراض کیا۔ اس لیے اسلام نے پابند کیا ہے کہ کسی بھی لڑکی کی شادی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ اور بعض کم عقل لوگ امام بخاری کی احادیث مبارکہ پر اعتراض کرنے والے اسلام کے تمام امور کو عقل کو کسوٹی بنا کر چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، انسانی علم محدود ہونے کی وجہ سے انسان کی عقل انتہائی ناقص ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے اپنے علم کی بنیاد پر یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے اس بچے کو قتل کیوں کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ظاہری شریعت کے پابند تھے، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ بخاری شریف کی احادیث مبارکہ پر اعتراض کرنے والے قرآن پاک کے اس واقعہ کا کیا جواب دیں گے جس میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کیا تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق ان سے سوال کیا تھا کہ آپ نے بچے کو کیوں قتل کیا؟ اور جو موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسی وجہ سے ہم نے یہ بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی شخص کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے، یعنی کہ نا حق قتل کر ڈالے، تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندگی دے دی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر شریعت موسیٰ کی جو شک بیان کی ہے، اور آج کوئی عقل مند شخص اٹھے اور اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کرنے لگے کہ یہ شک تو بنی اسرائیل کے لیے تھی لیکن ہمارے لیے یہ بیان نہیں کیا گیا، تو اعتراض کرنے والا کسی بھی بات پر اعتراض کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس حدیث کا جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر بڑھا کر دیتا ہے تو کیا اس بات پر ملحدین ایمان لے آئیں گے؟ چونکہ عربوں کی اس تہذیب میں یہ ایک معمولی بات تھی، اس لیے کہیں بھی تاریخ میں بھی کبھی کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ یہ اعتراض خود ہی دم توڑ دیتا ہے، کیونکہ حدیث میں ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں جس سے پتہ چلے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی ان سے پوچھے بغیر کی تھی۔